الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس وقت قرآن کریم کی 2-3 آیتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. قبل اس کے کہ اس کی میں تھوڑی سی تشریح کروں، ایک تمہیدی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں 2 نعمتیں بہت بڑی عطا فرمائی ہے، ایک جان اور ایک مال. جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور مال عطا فرمایا. یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یہ جو 2 نعمتیں ہمیں تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کو ہم نے تم سے خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. تو یہ نہ جان ہماری رہی نہ مال ہمارا رہا. جان کو بھی ہمیں اسی جگہ پر خرچ کرنا ہے جہاں پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جان کو اس جگہ پر نہیں لگانا ہے جن جگہوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. مراد یہ ہیں کہ اس جان سے، اس باڈی سے، ایک اللہ کی دی ہوئی صحت و جان سے ہمیں وہ کام کرنے ہیں، وہ عبادتیں کرنی ہیں جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. اور اس جان سے، اس جان کے ہر عضو سے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اور نہیں کرنا ہے جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہے. اسی طرح مال، کہ مال بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور مال کو بھی ہمیں انہی مقامات پر، انہی جگہوں پر خرچ کرنا ہے کہ جن جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے.
اور مال کو ہمیں ان جگہوں پہ نہیں خرچ کرنا ہے، ان جگہوں پر یوز نہیں کرنا ہے کہ جن مقامات اور جن جگہوں پہ خرچ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So I'll briefly translate whatever the Shaykh is mentioning here. He started off by quoting a few ayat of the Quran and a hadith of Nabi alayhi salatu wasalam. The summary of these verses and this hadith was that Allah subhanahu wa ta'ala has given insan, human being, two blessings, which is our life, our soul, and number two, our wealth. And then in another verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala also says that He has purchased our life, soul, and wealth in place of Jannah from us. So these two things in reality do not belong to us anymore. Allah subhanahu wa ta'ala has already purchased it from us in place of Jannah. Furthermore, we are commanded in the Quran and Hadith to spend both of these things, our life, our soul, in places which are pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala has also laid out guidelines and restrictions where not to or how not to live our lives. And similarly, in the same manner, the same rule applies with our wealth, that Allah subhanahu wa ta'ala has fixed certain avenues and certain places where we are permitted to spend our wealth and utilize our wealth, and at the same time there are certain places where Allah subhanahu wa ta'ala has restricted us from spending our wealth and from using our wealth. جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادتین کے بعد، یعنی اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کو ایک ماننے کی گواہی دینا اور اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، جو ہمارا اہم عقیدہ ہے، اس کے بعد چار چیزیں بیان کی ہے، چار عبادتیں بیان کی ہے جن کو اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے، اسلام کے 4 پلرز کہا گیا ہے۔ اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 4 پلرز ہیں اس میں کچھ کا تعلق تو ہماری جان سے ہیں، باڈی سے ہیں، اور کچھ عبادت کا، کچھ پلرز کا تعلق ہمارے مال سے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نماز اور روزہ ایسا ہے جس کا تعلق ہماری جان سے ہے، ہماری باڈی سے ہے، کہ اس میں ہماری جان خرچ ہوتی ہے، ہمارا بدن خرچ ہوتا ہے۔ آدمی وضو کرتا ہے، اپنا ہاتھ پیر منہ وغیرہ دھوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہو اس کو بھی مجاہدہ کر کے دھوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرتا ہے، پھر اپنے گھر سے وہ نکلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے تو وضو کے ایک ایک قطرے سے بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور جتنے قدم چل کر یا جتنی گاڑی کے کلومیٹر میٹر چل کر وہ آیا ہے ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک اپنی بدنی عبادت جس کو ہم صلاۃ، نماز، پریئر کہتے ہیں، اس کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو ایک نماز ہے 4 پلرز میں سے جو عبادت بدنی کہلاتی ہے، اور دوسری عبادت ہے روزہ، جو عبادت بدنی ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک سارا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، دوسرے لغویات سارے بند کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ روزے کی ایک اعلیٰ معیار جو ہے قلب، اس کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا بالکل تصور دل میں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی دل میں نہ ہو، اس کا بھی ایک روزہ کہلاتا ہے جو روزے کا بالکل اعلیٰ معیار ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو یہ دونوں عبادتیں ہیں، عبادت بدنی، نماز اور روزہ، کہ اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکے، اور اللہ نے جو جنت ہمیں دی ہے اس کے بدلے میں خریدی ہے، یہ ہمارے پاس قیمتیں ہیں، یہ ثمن ہے اللہ نے جو لیا ہے۔ تو جتنا زیادہ ثمن اور قیمت
مطلب جتنی زیادت عبادت بدنی ہم اللہ کے حضور میں حاضر کریں گے اور جتنے زیادہ بدنی اعمال جو برے ہیں اس سے ہم رکیں گے تو انشاءاللہ العزیز اتنا ہی ہمیں جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے۔ دوسری ایک عبادت ہے حج۔ حج عبادت ہے جس میں بدن بھی یوز ہوتا ہے، مال بھی یوز ہوتا ہے، تو وہ عبادت بدنی بھی ہوئی، عبادت مالی بھی ہوئی کہ انسان اپنا بدن بھی خرچ کر کے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، وقوف عرفہ کرتا ہے، وقوف مزدلفہ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے کہ اپنے وطن سے لے کر وہاں تک سفر کیا، وہاں بھی سارا خرچہ اٹھایا اور اپنا مال خرچ کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے غریب بندوں کو بھی سخاوت کرتا رہا۔ تو یہ ساری عبادت جو ہے مال کی ہوئی۔ تو حج ایسی عبادت ہے جس میں بدن اور مال دونوں خرچ ہوتا ہے۔ ایک عبادت ہے زکوٰۃ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اور یہ ہے عبادت مالی۔ Thereafter, explaining the hadith, Nabi alayhi salatu wasalam mentions the 5 pillars of Islam, and in particular, after mentioning the shahadatain, which is belief in Allah and belief in His final messenger, which is the fundamental belief of a Muslim, Nabi alayhi salatu wasalam mentions 4 things which are considered the pillars of Islam. Out of those 4, some actions or some pillars are related to our body, whilst others are connected to our wealth and are related to our wealth. So we see that salah, prayers and fasting in the month of Ramadan, these 2 actions are actions which are connected to our body, in the sense that we have to sacrifice at times. For example, he gave an example that it comes in the hadith that a person performs wudu, and at times he performs wudu in circumstances which are sometimes not tolerable. So he tolerates them, example cold weather or cold water, yet he performs wudu in the perfect manner. Thereafter he leaves his home and he comes to the masjid, then for every step he takes he is rewarded. So we see that this sacrifice is a sacrifice of the body, where we have to tolerate certain circumstances which may not be suitable at times, but despite that this person goes through that and attains the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Thereafter comes and performs the salah. So this in a sense is the form of our bodily worship to Allah subhanahu wa ta'ala. In the same sense, there is another pillar which is fasting, which we are all currently doing right now. That is refraining from eating, drinking, and other actions which are forbidden by Allah subhanahu wa ta'ala. So these 2 would fall into the category of actions which are related to our body. And then there is another pillar which is that of Hajj, which is connected to both our body and our wealth. So a person who goes for Hajj, he or she, once they reach there, they will perform the actions of Hajj, the arkan of Hajj, whatever rituals Allah subhanahu wa ta'ala has made compulsory. The person will go through those physical actions, but at the same time he or she will also spend his wealth or her wealth in going there, and the expenses that will occur while they're in the journey. So combined together, this act is an act which is considered of bodily worship, and also connected to our wealth. And thereafter comes the pillar of zakat. زکوٰۃ جو ایک مالی عبادت ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ مال جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے زکوٰۃ کی جو تقسیم کی ہے وہ تقسیم بڑی ہی حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یکساں نہیں بنایا، مال دینے میں ہر ایک کو ایکول نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، کہ اللہ نے روزی دینے میں ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ اسی طرح دوسری ایک جگہ اللہ نے بیان کیا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے ہی تقسیم کی ہے اس معیشت کے اسباب کو لوگوں کے درمیان، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو بہت دیا،
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. تبھی تو آدمی مال کے ذریعے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے. زکوٰۃ میں اور یہ روزی کے اونچ نیچ کے ہونے میں، مالدار اور غریب کے ہونے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں. جو ازم دنیا میں یہ نکلے کہ بھائی سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، فلاں ہے کہ سب کو مساوی کر دیا، یہ کیا جائے، سرمایہ دارانہ زندگی جو ہے، وہ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا. جو انسان کی بنی ہوئی چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ لوگوں نے کئی کنٹریوں نے یہ اختیار کرنے کا عمل میں لانے کا سوچا، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. خالق وحدہ لا شریک لہ نے جو ایک نظام بنایا ہے اس دنیا کا، جو اس دنیا کو پیدا کرنے والے ہیں، اور اس نے اس نظام کو بنایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا کہ روزی میں دنیا دینے میں درجات رکھے ہیں، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو میڈل میں دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں تاکہ اس مال کے ذریعے بھی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، اور دوسری یہ کہ مال کے ذریعے یہ بندے ایک دوسرے کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرے. اگر ہر ایک مالدار ہوتا تو کون کسی کی پرواہ کرتا؟ آپ لے کے کسی کے پاس جاتے، وہ نہ کہتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. تو ایک کو اللہ نے کچھ زیادہ دیا، ایک کو کچھ کم دیا، تاکہ زیادہ والا آدمی کم والے کے پاس جا کر اپنا مال دے، اس کی حاجت پوری کرے، اس کی ضرورت کو پوری کرے، تو اس کے دل میں اس کے بارے میں محبت پیدا ہوگی اور اس کے لیے ایک خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا. اور جو مالدار آدمی ہے اس کے دل میں سے اور اس کے نفس سے بخل اور کنجوسی ختم ہوگی. تو اس میں بہت بڑی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے بعض لوگوں کو دیا ہے، بعض لوگوں کو نہیں دیا ہے، اور اسی میں ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، یہ سارے کام انسان کر سکتا ہے، اور جس کے ذریعے اللہ کا قرب اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے. تو یہ گویا کہ اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے. And the last pillar, which is that of zakat, which is our topic for today, Allah subhanahu wa ta'ala gave wealth to His servants, but He didn't give everyone an equal amount. Not everyone is equal in their level of their wealth. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions that in the Quran, وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ, that Allah subhanahu wa ta'ala has given preference to some over others in terms of their wealth. And similarly, in another verse, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that He gave more to some and gave less to others. And behind this, there is a great wisdom and hikmat of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is that in having this system, there is success for the entire community, entire world. We see that there are many man-made systems which tend to fail in terms of distribution of wealth, and that is experienced in the world. But when we take the system and the nizam of Allah subhanahu wa ta'ala, then this will be a means of the entire community or entire economy running very smoothly and perfectly. Allah subhanahu wa ta'ala has given this in a manner where some have more over others, and there is some wisdom behind that. And number one, that is that it can become a form of ibadat, where a form of worship, where those who have the wealth spend from that wealth for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and attain His pleasure and His closeness. And at the same time, this is also a form where where one individual would do ihsan and be kind towards another individual and share his or her wealth with them. And by means of doing that, this would create love and remove malice and hatred amongst each other. تو مال گویا کہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جیسے نماز سے انسان اللہ کا قریب ہوتا ہے، ویسے سخاوت سے انسان اللہ کا قریب ہوتا ہے. اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آدمی مساجد بناتا ہے، مدارس بناتا ہے، ہاسپٹلس بناتا ہے، اسی طرح یتیم خانہ بناتے ہیں. بہت سارے مطلب کہ مال کے یہ خرچ کرنے کے راستے جس کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ. مال کے بارے میں جیسے میں نے پہلی آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی شروع کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب،
جو لوگ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، مغیبات پر ایمان رکھتے ہیں، جنت، جہنم، پل صراط، اللہ وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں ان سب پر ایمان رکھتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز ادا کرتا ہے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ جو نماز کا حکم ہے عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، وہی زکوٰۃ کا حکم عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز اسلام کا پلر نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے کہ زکوٰۃ کوئی فرض نہیں ہے، میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، مجھے اختیار ہے، میرا اس میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں مانتا، میں اس میں کوئی کسی کا حصہ نہیں مانتا، جیسے قرآن میں واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو میرے کسب سے میں نے کمایا ہے، میرے علم سے میں نے کمایا ہے۔ یہ ان فرعونیت کا اور قارون وغیرہ کا خیال ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مسلمان زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ ہاں، نماز جیسے مانتا تو ہے، فرض مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، فاسق ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو مانتا ہے فرض لیکن اس کو ادا نہیں کرتا تو یہ بھی فاسق ہے۔ ورنہ اگر عقیدے کے ہی خرابی آ جائے کہ اس کو فرض ہی نہیں مارے، فرضیت سے ہی انکار کر دے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت سی جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور رسول کو مانو، اور ایمان کے بعد فوراً جو مال کا حکم دیا وہ کس انداز سے دیا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور تم خرچ کرو ان مالوں میں سے جن مال میں ہم نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا ریپرزنٹیٹیو بنایا ہے کہ تم ہماری طرف سے اس مال کو ہمارے کہنے کے مطابق دو۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اللہ اور ایمان بالرسول کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بیان جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مال دیا ہے، اس مال میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ اب اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا جو خلیفہ میں نے بنایا ہے، میری خلافت وہ برابر ادا کرتا ہے یا نہیں مال کے بارے میں، کہ جو مال میں نے اس کو دیا ہے کہ میرا خلیفہ تو بن اور میرا نائب بن کر میں نے جہاں جہاں تجھے دینے کا کہا ہے، جتنا جتنا دینے کا کہا ہے اتنا وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اگر وہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب تو وہاں تو دیتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے لیے برکتوں کے خزانہ کھول دیتا ہے۔ تو ایک اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ مال کا مالک ہم نہیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ میں جہاں کہوں وہاں تم خرچ کرو۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کہ یہ میری خلافت ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے مال میں اور برکت عطا کرتا ہے، اس کے اور مال دیتا ہے کہ میرا سچا خلیفہ ہے، اور اگر نہیں ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس خلافت کو واپس لے لیتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ انٹرسٹ کو تو ختم کرتا ہے، انٹرسٹ کے ذریعے برکت کبھی نہیں ہوتی، انٹرسٹ کے ذریعے آدمی کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ میرے پیسے بڑھے ہیں، لیکن ایسے حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی بیماریاں آ جاتی ہے، ایسی پریشانی آ جاتی ہے، گھر کے افراد میں ایسی افراتفری اور دشمنی ہو جاتی ہے کہ اس کے پریشان ہو کر ساری دولت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی آیت پر یقین رکھو کہ یمحق اللہ الربا، ربا اور انٹرسٹ اور سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اس سے کوئی برکت نہیں ہوتی۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقہ، خیرات، زکوٰۃ للہ جو ہم دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔
دنیا میں بھی بڑھاتا ہے، جیسا میں نے کہا کہ برکتیں اتنی عطا کرتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے میں اتنی آرام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، نہ کوئی تکلیف آئی ہے، نہ کوئی بیماری آئی ہے، آپس میں محبتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اخوتیں ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر اس کے اندر برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کمیت کے اعتبار سے اس میں دیکھیں کہ بھائی 100 کے 150 ہوئے یا نہیں، آپ کو انٹرسٹ میں تو 100 کے 125 نظر آئیں گے، لیکن صدقات میں یہ نظر نہیں آئے گا، صدقات میں یہ نظر آئے گا 100 تھے اس میں سے 2.5 تو چلے گئے تو کم ہوئے، 97.5 رہے تو بظاہر تو کم ہونے لگے ہیں، لیکن اللہ نے دیکھو کیا کہا ہے ہمیں کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کے بعد مال کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ جو کہا ہے، زکوٰۃ کا معنی ہی ہے پاک کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ دوسرا جو مال ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بقیہ دوسرا مال پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کا معنی برکت کا بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دوسرے مال کے اندر برکت پیدا کرتا ہے۔ So just as a person attains the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala with prayer and with salah, the same can be done with zakat and by spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Now there are many ways a person can spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala to attain His pleasure and His nearness. A person can donate to the hospital, a person can make a well, a person can give to the poor. There are many ways, and in one particular way or one particular form of charity is what we classify as zakat, which is mentioned in the Quran. There are many ayat in the Quran, many verses in the Quran, wherein Allah subhanahu wa ta'ala brings the order of zakat and giving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala right after the command and the order of salah and prayer. And the fuqaha, the scholars of fiqh, and they would mention that the same ruling and same status that prayer has in Islam, zakat also shares that same importance and status, and this is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala brings it together. So just as a person, if a person were to refuse the fardiyat and the fact that salah is compulsory upon the person, if a person were to deny salah and prayer being fard and compulsory upon an individual, then this person will be considered out of the fold of Islam. Similarly, if a person were to refuse the fact that zakat is also fard and compulsory upon the individual, then this person would also be considered out of the fold of Islam. Yes, if a person realizes that just as salah and prayer is compulsory, similarly zakat is also compulsory. And yes, if a person realizes that just as salah and prayer is compulsory, similarly zakat is also compulsory and fard, but they fail to fulfill these obligations, and obviously that would be considered a different term. That person would be classified as a fasiq and not a disbeliever, not a kafir. It will not take a person out of the fold of Islam. We're referring to when a person denies the fardiyat and the act be compulsory. Similarly, in another verse, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that bring faith upon Allah. And right after bringing faith and mentioning belief, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that spend through which that He has made you His representative, in which that He has made you His representative. So from this we see that Allah subhanahu wa ta'ala has made us His representative in this world to spend the wealth that He Himself has given us. So in a sense, this is a test from Allah subhanahu wa ta'ala to see whether we spend or not. If an individual were to spend, then Allah subhanahu wa ta'ala would give this individual more in this life and also in the hereafter in the form of barakah, blessings, and calamities and disasters and diseases being removed. And this person will see a lot of blessings in a life. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that He cancels out, He diminishes, He removes interest, and He increases with sadaqah and charity in both worlds, not only in this world but also in the hereafter. Now a person were to think to himself that increase with sadaqah, realistically it doesn't make sense, because when a person gives sadaqah then his wealth is decreasing, whereas with interest the wealth would increase. So by Allah subhanahu wa ta'ala saying increases, this does not necessarily mean that his wealth at that very moment will increase, but rather this person will see a lot of barakah and blessings in his life. It may so happen that this person will be able to suffice from what he has with his daily expenses. And on the other hand, if a person were to accumulate interest, then perhaps his expenses would become so increased that this person will not be able to even fulfill his daily expenses or monthly expenses, and life would become difficult for this individual. The meaning of zakat, the term zakat itself means
to purify and cleanse, and also means to increase. So Allah subhanahu wa ta'ala, by ordering us to give zakat, is purifying our wealth that we keep in the form of giving zakat. نماز جیسے مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی تو شب معراج میں آپ پر یہ نماز فرض ہوئی، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرضیت مکی زندگی میں نازل ہو گئی تھی۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جیسے پہلی امتوں میں تھا کہ ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہو وہ سب دے دو، اسی طرح شروع میں تو یہ ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اتنا ہی کہا گیا قل العفو، کہ زیادہ جو کچھ ہو وہ خرچ کر دو۔ اسی طرح سورہ مزمل کی آیت میں ہے، زکوٰۃ کی آیت ہے، وہاں پر بھی ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو مکی یہ آیت سورہ مزمل کی مکی آیت ہے۔ معلوم ہوا کہ مکی زندگی میں ہی زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہو چکی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے تو سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی پوری تفصیل اور اس کی مقدار، کن پر فرض ہیں، کتنے فرض ہیں، کب ادا کی جائے، کس کو دی جائے، اس کے مصارف کیا ہے، وہ ساری تفصیل جو ہے مدنی زندگی میں سن 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ تو اب زکوٰۃ کی ایک فقہی تعریف کیا ہے، شریعت میں زکوٰۃ کہتے کس کو ہے، اور زکوٰۃ کن کن معنوں میں فرض ہوتی ہے۔ ایک اصولی طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کہتے ہیں تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص بنیتہا بلا عوض، ایک مخصوص مال کے حصے کو مخصوص آدمی کو مالک بنا دینا زکوٰۃ کی نیت سے، بلا کسی عوض اور بدلے کے۔ مال کے مخصوص حصے کو یعنی 2.5% کو، مخصوص آدمی کو یعنی جو اس کے مستحق ہے، جو مسکین ہے، فقیر ہے، جو قرآن مجید میں اس کے 8 مصارف بیان کیے ہوئے ہیں کہ کن کن کو دیا جائے، وہ شخص سے مخصوص۔ تو مال مخصوص سے مراد 2.5% جو نکالا جاتا ہے وہ، اور مخصوص آدمی کے مطلب جن کو دیا جاتا ہے وہ، اور بلا عوض، اس کے بدلے میں کچھ نہ، پورا اس کا مالک بنا دیا جائے، اس کے بدلے میں نہ اس سے کوئی کام لیا جائے، نہ کوئی چیز اس سے لی جائے، بلکہ بالکل فری اس کو اس حصے کا مالک بنا دیا جائے، اور بے نیتہا، زکوٰۃ کی نیت بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، روزہ رکھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، حج سے پہلے نیت کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے وقت بھی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ تو زکوٰۃ کی ایک تعریف ہوئی فقہی اعتبار سے۔ The hukm of zakat was also revealed in the Makki life while Nabi ﷺ was in Makkah al-Mukarramah, just as the order of prayer and salah was also revealed while Nabi ﷺ was in Makkah. So the command of zakat while Nabi ﷺ was in Makkah was that a person could spend whatever he or she was able to spend. There was no detailed explanation of the ahkam and the rulings of zakat. It was only up until the 2nd year after the Prophet ﷺ migrated to Madinatul Munawwara that Allah subhanahu wa ta'ala revealed details and further masail and rulings with relation to zakat, as to who it can be given to, how much it should be given, when it should be given, and so forth. Zakat in fiqh, what is the definition of zakat, to be precise, in fiqh? Zakat is that you make the owner of a specific wealth to a specific individual person with the intention of zakat without expecting a return. So we see that there is a specific wealth, meaning 2.5% of certain wealth that a person has, and it must be given to specific individuals. You make them the owner of it, they are able to do whatever they want with it, and coupled with the intention of giving it with zakat. So not that you give it, but you don't have intention of zakat. Every action is dependent upon the intention, so you have to have the intention. And the last condition is that it should be without any return, so you don't expect any favors back from them, or you don't take any work from them, and in lieu of their work,
in their salary or their wage, you give them zakat without a return. So this is the definition of zakat, once again, that you make the owner of a specific type of wealth to a specific individual with intention and without expecting a return. اب زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت جو نصاب نامی کا مالک ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت جو نصاب نامی کا مالک ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم کہ کن کن پر فرض اور کس، حالانکہ مال سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ چاہتے تو 50% مال دے دیا جاتا اور اللہ چاہتا تو ہر ایک کے اوپر فرض کرتے، لیکن جیسے عاقل ہونا ہے، جیسے نماز مجنون پر فرض نہیں ہے، اسی طرح اگر کوئی پاگل آدمی ہو، مجنون ہو، تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا چاہیے، جیسے نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، بالغ لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اس پر نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی بالغ لڑکا اور لڑکی ہو تو اس پر فرض ہے۔ نابالغ لڑکا اور لڑکی کے پاس چاہے مال آ گیا ہو کسی طرح، جیسے کسی نے گفٹ دیا ہو، وراثت میں مل گیا ہو، وہ مالدار ہو، لیکن جہاں تک بالغ نہیں ہوتا وہاں تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو عاقل بالغ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے کہ شریعت میں عورت کو بالکل مرد کے تابع ہر چیز میں نہیں رکھی ہے، بلکہ مرد کو بھی اور جیسے ویلتھ کا حق ہے اور وہ بھی جیسے مالک بن سکتا ہے مال کا، ایسے اسلام نے عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے۔ اسلام سے پہلے بعد مذاہب میں یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو بھی قرآن کریم میں آیت نازل کر کے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ، کہ مردوں کے لیے وہ ہیں جو وہ کماتے ہیں اور عورتوں کے لیے وہ ہیں جو وہ کماتے ہیں، اور سب اللہ کا فضل کا اللہ سے سوال کرو، اللہ کی روزی کا اللہ سے سوال کرو۔ تو اسلام نے مستقل اس کو بھی ملکیت کی اہلیت قرار دیا کہ یہ مالک بن سکتی ہے، تو مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ نصاب نامی کا مالک ہو۔ اب نصاب نامی کیا چیز ہے؟ نصاب نامی اس کو کہتے ہیں کہ ایسے وہ فقہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا تجارت کا مال اتنا جو ایکول ہو اس نصاب کے 7.5 تولہ چاندی سونا اور 52.5 تولہ چاندی اس کے ایکول ہو تجارت کا مال، اور اس پر کوئی قرضہ نہ ہو یا جتنا قرضہ ہو وہ کم کرنے کے بعد، اور اپنی حاجت اصلیہ ضروریت اصلیہ جتنی ہے وہ سب بات کرنے منہا کرنے کے بعد اس پر جب 1 سال گزر جائے، دیکھیے اللہ کا کیا کرم ہے کہ 1 سال گزر جائے، اس کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ ہوا، اب تھوڑی سی تفصیل اس کے بعد میں کرتا ہوں۔ Now the question is, who is zakat fard upon? Who is obligated to give this form of charity? So the answer is a person who is mature, who is sane, whether that individual is male or female, has wealth equivalent to that of nisab, which is the limit that Allah subhanahu wa ta'ala has kept for zakat to become fard, and 1 lunar year has passed upon one lunar year has passed after this person became the owner of nisab, then zakat will become fard upon this individual. And this in a sense is also a mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise it would have been difficult for some to give zakat. Example, we have a person who is insane, who is not sane, just as that this person is excused from performing salah. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala has excused this person from this form of worship, which is zakat as well. Children who are immature and who are not baligh, who have not reached the age of maturity, just as they are excused from salah and is not fard upon them, excuse meaning it's not fard upon them, in the same way zakat is also not fard upon children.
So this, in a sense, is to ease, is to create ease in the ahkam and ruling. And also another point to note is that zakat is also fard upon women. There are many matters in Sharia where a female is not tied with the man. Rather, she has to fulfill her own obligations, and zakat is one of them. Just as in the past there were some nations or some groups who wouldn't consider women to be owners of anything. But when Islam came, then Islam finished this trend off, and Islam gave the command that just as a man has the capability of owning property, similarly the female and women also have the capability of becoming owners. So they would also have to give zakat from their own wealth. Now, what exactly is nisab, which was mentioned? In Sharia is mentioned that it is 7.5 tola or 52.5 tola, 7.5 tola of gold or 52.5 tola of silver, which nowadays is equivalent to 87.48 grams of gold or 612.36 grams of silver. So equivalent to that, or if a person has cash, you add that as well, and then you would subtract the debts, and this would form the nisab, and 1 year passing upon this. Inshallah, the Shaykh will further go into detail regarding the nisab as to what exactly it is. निसाब जो असल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया, इससे पहले समझो कि पहले ज़माने में जो हम जैसे अभी हमारी करेंसी है कि हमारे यहाँ डॉलर है, किसी के यहाँ रैन है, किसी का रियाल है, किसी के यहाँ पाउंड है, ये जो करेंसियाँ चलती है वो करेंसियाँ उस ज़माने में नहीं थी. उस ज़माने में जो थी वो चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के. चांदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता था और सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था. आप कहीं कोई चीज़ ख़रीदने जाए तो चांदी देंगे, चांदी के बदले में, सिल्वर के बदले में आपको जो सामान ख़रीदना है वो दे. कहीं जाएंगे तो आप सोना देंगे, दीनार देंगे, उसके बदले में आपको वो चीज़ ख़रीदना होगी. अब ये आहिस्ता 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 जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया तो ये सोना और चांदी की ज़मानत जो है वो हर मुल्क की करेंसी में आ गई है. तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी का जो दिरहम का जो निसाब तय किया है वो 200 दिरहम, और उसी 200 दिरहम का जो वैल्यू है, जो अभी हम 52.5 तोला सिल्वर कहते हैं, जिसके आज के एतबार से 612.5 ग्राम होता है, और इसी तरह 20 मिस्काल सोना, उस वक्त जो सोना चल वो 20 मिस्काल तय किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और 20 मिस्काल का जो वज़न होता है वो 7.5 तोला, और उसके एतबार से आज के एतबार से जो उसका ग्राम होता है वो 87.4 ग्राम जो उस 7.5 तोला सोने का होता है. और अब चूँकि सोना और चांदी के साथ लेन देन नहीं होता, बल्कि हमारे यहाँ की करेंसी हो गई है, तो जहाँ रुपया चलता है, जहाँ डॉलर चलता है, कुछ भी चलता होगा, वो नक़द और वो कैश भी सोने और चांदी के हुक्म में ही आ गया. तो किसी के पास मानो कि 52.5 तोला चांदी है या 7.5 तोला सोना है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई. 1 साल गुजरने के बाद ज़कात अदा करना वाजिब हो जाएगा, दूसरा कोई कर्ज़ न हो तो. इसी तरह किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ा ही चांदी है, यानी 7.5 तोला सोना नहीं है, 52.5 तोला चांदी नहीं है, बल्कि थोड़ी चांदी है, थोड़ा सोना है और थोड़े कैश रकम है, और इन सब को मिलाकर अगर इतना हो जाता है कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती हो, तो निसाब को पहुंच गया, निसाब के बराबर हो गया. उस पर भी 1 साल गुजरने के बाद ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है. और साल का गुजरना का मतलब ये है, ये भी समझ लीजिए कि जब से आदमी इतने निसाब का मालिक हुआ, मसलन कोई रमज़ान की 10 तारीख को इतने निसाब का मालिक हो गया, यानी उसके पास इतना वेल्थ आ गया जो मैंने अभी ज़िक्र किया निसाब. अब आइंदा साल जब 10 रमज़ान होगा तो 1 साल गुजरा, 1 साल गुजरा. अब उस वक्त भी उसके पास जो भी अमाउंट होगी, चाहे सोना हो, चांदी हो, या कैश रकम हो, या उसने कोई शेयर्स लिए हो, स्टॉक में लिए हो, या दूसरी कोई चीज़ हो, उन सब को मिलाकर
ٹوٹل کیا جائے اور اس میں سے اتنا قرضہ کتنا ہے، دین اس پر کتنا ہے، قرضہ کتنا ہے، وہ کم کیا جائے اور اس کے بعد اتنا بچے جتنا کہ یہ نصاب کو پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، تو اس پر صرف 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 7.5 تولہ سونا ہے تو 7.5 تولہ کے بعد جو ہوتا ہے اس کے بعد یعنی 8, 10, 15, 20 تولے جو ہوتے ہیں تو 7.5 کو کم کر کے بقیہ جو ہے اس پر زکوٰۃ دینا ہے۔ نہیں، یہ تو ایک حد بتائی ہے کہ اتنا ہو تو فرض ہو جاتا ہے، تو اول سے آخر تک جتنا بھی ہو ان سب کا ویلیو کیا جائے، چاندی جتنی ہو اس کا ویلیو آج کے اعتبار سے کیا جائے اور جتنا کیش رقم ہو وہ کیا جائے۔ اسی طرح جہاں جہاں انویسٹ کیے ہوئے ہو وہ انویسٹ کی رقم کو کیا ٹوٹل لیا جائے۔ کوئی کمپنی کے شیئرز لیے ہو تو وہ شیئرز کا کیا قیمت ہے آج وہ لیا جائے۔ بینک کے اندر کچھ رقم جمع کی ہوئی ہو تو اس کا بھی ٹوٹل کیا جائے کہ کتنا ہے۔ مطلب کہ جہاں جہاں اس کی یہ آمدنی ہو اور جہاں جہاں اس کے پاس اس کا کیپٹل ہو ان سب کو جمع کر کے جتنا بھی قرض ہو وہ قرض اس میں سے کم کر کے باقی جتنا بچے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب سونا چاندی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ مول صاحب عورت کا زیور ہے، جولری ہے، یا میرے پاس بھی کچھ سونا ہے لیکن وہ تو رکھا رہتا ہے، 1 سال کے بعد اس میں تو کچھ بڑھتا نہیں ہے، تو میں نے ایک لفظ کہا تھا نصاب نامی۔ نامی کا مطلب ہے بڑھنا، بڑھنے والا نصاب۔ اب نامی چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو چلایا ہے سونے چاندی کے اوپر، اسی لیے عربی میں سونے کو کہتے ہیں ذہب، اور ذہب یذہب کا معنی جانا، آنے جانے والی چیز۔ تو یہ سونا اور چاندی چیز ہی ایسی ہے کہ دنیا کو اس پر اللہ نے بسایا ہے، چلایا ہے، اسی سے دنیا چلتی ہے۔ اس کو ذخیرہ کر کے کبڑ میں رکھنے کی اور لاک لگا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے یہ، بلکہ اس کو انویسٹ کرنے کی چیز ہے۔ اور کیش رقم جو کرنسی ہوتی ہے وہ بھی اس سونے کی ہی ضمانت ہوتی ہے کہ بھائی آج اس کے ویلیو کتنے ہیں، آج ڈالر کا ویلیو کتنا ہوا، آج روپیہ کا ویلیو کتنا ہوا، آج پاؤنڈ کا ویلیو کتنا ہوا۔ تو یہ سونے کی قیمت کے اعتبار سے اس کا ویلیو گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو یہ بھی در حقیقت کیش رقم جو ہوتی ہے وہ بھی حقیقت میں سونے کی ہی ضمانت ہے کہ سونا یا چاندی ہوتا ہے۔ اس لیے چاہے آپ اس کو انویسٹ کریں کسی طرح یا کبڈ میں رکھے اور سارا سال گزرنے کے بعد پھر ان کو دیکھے تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہوگا، اس میں کوئی نمو اور بڑھوتری نہیں ہوئی ہوگی، یہ آپ کا قصور ہوا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو 1 سال کا وقت دیا کہ 1 سال کے اندر اس کو خرچ کرو، اس کو انویسٹ کرو۔ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، صحت دی ہے، اور صحت دینے کے ساتھ ساتھ حکم دیا کہ اس کو میں تم محنت کرو اور محنت کر کے اور کماؤ۔ شریعت نے کمانے کی کوئی حد نہیں مقرر کی ہے، ہاں کمانے کے بعد جتنا آئے اس میں سے 2.5% میرے غریب بندوں کو دو، یہ ہے زکوٰۃ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم اور احسان ہوا ہے کہ 1 سال کا وقت دیا کہ 1 سال گزرنے کے بعد تم اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ سال کا گزرنا بھی، میں درمیان میں سال کے گزرنے کی بات کر دیتا ہوں کہ میں نے مثال دی کہ 10 رمضان کو کوئی مالک ہوا، صاحب نصاب ہو گیا، اس کے پاس اتنا آ گیا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب آئندہ سال 10 رمضان تک میں درمیان میں جتنی بھی آمد و رفت ہوئی ویلتھ کی، جو بھی آیا گیا وہ سب آخر میں ٹوٹل کیا جائے گا۔ چاہے تو 1-2 سال گزرنے کے 1-2 مہینے کے بعد کچھ ملا تو اس کا کوئی نیا سال شروع نہیں ہوگا کہ یہ اتنی تاریخ کو ملا تھا لہذا اب اس کا سال اتنی تاریخ سے شروع ہوگا اور جب دوسرے سال کی اتنی تاریخ آئے گی تو نہیں، جب سے آپ صاحب نصاب بنے ہیں وہ آپ کا ابتدائی سال ہوا، اور جب آئندہ سال آئے گا تو 1 سال پورا ہوگا۔ اس درمیان میں آپ جتنی بھی ویلتھ کا مالک ہوئے ہیں، جس ذریعے سے بھی آیا ہوا ہے اور آپ مالک بنے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہو بالغ ہو، ہونا چاہیے، تو اس پر سال کے آخر میں زکوٰۃ 2.5% یہ لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر
ایک شخص کا 10 رمضان کو شروع ہوا سال، اس وقت اس کے پاس $10,000 تھے، 6 مہینے گزرنے کے بعد اس کے پاس 25 اور آ گئے، تو یہ 25 اور 10 35 ہو گئے. پھر سال پورا ہونے کے 1-1.5 مہینے یا 15 دن یا 10 دن میں کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے وراثت میں بہت ساری رقم اس کو مل گئی، تو اب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تو ابھی 10 دن پر ملی یا 15 دن پر ملی، اب اس پر سال گزرے تو نہیں. جب اس کا سال گزر جائے گا، یعنی آئندہ سال 10 رمضان آئے گا، تو یہ سارا ملا کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہ سال کا مطلب ہے. ہر چیز کے ملنے کا الگ الگ سال نہیں ہوتا کہ فلاں اس تاریخ کو ملا ہے، یہ اتنے تاریخ کو ملا ہے تو اتنا سال یہاں سے شروع ہوگا، یہاں اس کا وہاں ختم ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جی. So in reality, this gold and silver is the currency which was existing in the time of Nabi alayhi salatu wasalam. So we see in like nowadays we have dollars, we have pounds, we have rands, or we have rupees or whatever it is. But in the time of Nabi alayhi salatu wasalam, the currency that was being used was gold and silver. So Nabi alayhi salatu wasalam fixed an amount which was considered nisab in gold and silver. So in gold it was 20 mithqal, which is equivalent, like I mentioned, to 87.48 grams of gold. And for the silver coins, for dirham, the amount that was fixed was 200 silver coins, 200 dirham, which is equivalent to 612.36 grams of silver. Now the cash that we have nowadays today is in reality in the ruling of gold and silver. The cash represents gold and silver. So if a person has 87.48 grams of gold, then zakat will be fard upon this individual after a year passing by.